بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ رہی جی آج کے حوالے سے، عدالتی حوالے سے بہت ہی اہم دن تھا۔ کچھ پولیٹیکلی بھی بات کر لیں گے کہ اسمبلی کے اندر بھی کیا کچھ ہوا، اس کے اوپر بھی ہلکی سی بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپیلیں تھیں اور ان اپیلوں کے اوپر جو ہے وہ جو بھی تھیں، یعنی القادر ٹرسٹ کیس ہو گیا اور یہ ہو گیا سائفر کیس ہو گیا، تو عدالت نے کہا تھا کہ ہم ایک اپیل سنیں گے ایک وقت میں۔ تو آج جو بڑی اہم قسم کی سماعت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے سائفر کیس میں۔ اب سائفر کے اوپر اگر تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ پہ چلے جائیں تو ایک خط آیا تھا ڈونلڈو کا، اور کوئی تیسرے چوتھے 10ویں درجے کے ایک سرکاری ملازم نے کے ذریعے ایک خط آیا تھا، اور اس خط کو لے کر پوری ایک حکومت کا جو ہے وہ تختہ الٹ دیا گیا، اور اندرونی بیرونی کبھی اس کو مداخلت کہا گیا، کبھی اس کو کچھ کہا گیا۔ تو بہرحال کئی دفعہ یہ جتنے پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں ان کے بیانات آتے رہے کہ عمران خان نے جو کاغذ لہرایا تھا وہ کوئی کاغذ نہیں تھا، اس سائفر تھا ہی نہیں۔ یہ مریم نواز، شہباز شریف، یعنی پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں سمیت جماعت اسلامی، ان کے بھی جو سراج الحق ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ اگر آپ کے پاس سائفر آیا ہے تو سائفر ہمیں دکھا دیں، سائفر ہمیں بتا دیں کہ یہ سائفر جو آپ کہتے ہیں کہ یہی اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا متن یہی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن چونکہ یہ سب جو ہیں وہ سسٹم کا حصہ ہیں، انہوں نے بالکل اس وقت عمران خان کا آپ یہ سمجھیں کہ ایک قسم کا مذاق اڑایا، اور اس سارے عمل کو سمیت عدلیہ اور تمام اداروں نے اس ایک جو بیرونی سازش کہہ لیں، مداخلت کہہ رہے ہیں، جو بھی تھا، بہرحال جو کچھ باہر سے آیا اس کو امپلیمنٹ ہونے دیا۔ نہ صرف امپلیمنٹ ہونے دیا بلکہ جس نے قوم کو بتایا کہ یہ ہو گیا ہے اس کو ہی انہوں نے پابند سلاسل کر لیا اور اس کو سزا سنا دی گئی۔ تو وہ جو سزا تھی اس کے خلاف آج اپیل تھی۔ اپیل میں ایک درخواست، پہلے اس کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ جی پہلے تو کہا ہے کہ سزا جو ہے اس کو معطل کر دیا جائے، اور جب مین اپیل کے فیصلہ ہونے تک، اور یہ ہوتا ہے عام کیسز میں، جن کیسز میں سزائیں ہو جاتی ہیں نیچے والی عدالتوں سے، وہ آگے چل کر سزا معطل ہو جاتی ہے اور پھر اپیل چلتی رہتی ہے۔ مین اپیل یعنی ملزمان جو ہوتے ہیں، مجرمان جو ہوتے ہیں، ان کی جو ہے سزا معطل ہو کے ضمانتیں ہو جاتی ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں، پھر اپیل چلتی رہتی ہے۔ اگر سال 6 مہینے 2 سال بعد اپیل کے اوپر پھر سزا فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ابھی 10 سال فرض کیا سزا تھی تو 10 نہیں بنتی جی 3 بنتی ہے یا 2 بنتی ہے، تو وہ جو ہے اس وقت پھر ملزم جو ہے وہ جیل میں چلا جاتا ہے اور اپنی باقی ماندہ سزا بھگت کے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کیس میں، جس کیس کی ایک بنیاد ہی ایسی تھی جس کے اوپر آج بھی اسمبلی میں بھی چلیں یہیں پر بات کر لیتے ہیں کہ بلاول جو پہلے اپنے جلسوں میں للکار کر کہتے تھے کہ یہ خط جھوٹ تھا، خط یا سائفر آیا ہی کوئی نہیں تھا، عمران خان جھوٹ بولتا ہے، آج وہ بھی مان گیا کہ سائفر جو ہے وہ حقیقت تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے واردات کی تھی اس وقت ملک کے ساتھ، آئین اور قانون کے ساتھ، ملک کی سالمیت کو، سولیڈیرٹی کو، خودداری کو، عوام کی رائے کو انہوں نے مینج کیا تھا، اس پر کمپرومائز کیا تھا، اور عوام کی حکومت، منتخب حکومت جی تھی، اس کا تختہ الٹ دیا گیا تھا سازش کے ذریعے، اندرونی بیرونی مداخلت کے ذریعے۔ تو آج سب کہتے ہیں کہ جی سائفر تھا، تو یہ ایک ان کا یہ بیانیہ جو ہے اب میرا خیال ہے کہ یہ عوام ماننے والی نہیں ہے، کیونکہ عوام کو معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور یہ جھوٹ کے ذریعے ہی 40-45 سال سے اس ملک پر مسلط رہے ہیں، اور اب کی بار بھی یہ جھوٹ کے ذریعے نہیں بلکہ ڈکیتی کے ذریعے اس ملک کے اوپر فارم 47 میں جو کچھ انہوں نے کیا، 9 فروری کی پیداوار ہیں، فارم 47 کی حکومت ہے یہ۔ تو آج اس میں بڑی دلچسپ صورتحال رہی کہ جی ایک نئے پراسیکیوٹر ہائر کر لیے، کیونکہ پہلے تھا جب سزا دینے کی باری تھی تو جو پراسیکیوشن ٹیم ایک پورا جمکٹا آ جاتا تھا
اور وہ کہتے تھے نہیں جی آج ہی کریں آج ہی کریں آج ہی کریں، اور اب پراسیکیوٹر بدل دیتے ہیں، کبھی وکیل کوئی حربہ استعمال کرتے ہیں، کبھی ریکارڈ نہیں آتا، تو اس سارے چیز کو لے کر یہ ڈیلے ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں۔ ابھی ایک ریٹائرڈ جج جو بھی اس سمجھیں کہ سسٹم کے مینج شدہ ہیں، ان کو انہوں نے وکیل کیا، یعنی پراسیکیوشن کے فرائض وہ سارا انجام دے گئے۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کیس کو جو ہے مجھے 1 ہفتے کا ایڈجسٹمنٹ دے دیں، میں نے تیاری کرنی ہے، تو عدالت نے اس کو انکار کیا۔ عدالت نے کہا کہ ابھی آپ کے دلائل دینے کی باری نہیں ہے، دلائل دینے ہیں سلمان صفدر صاحب جو پی ٹی آئی کے عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے، تو آپ اس کو سنیں اور نیکسٹ ڈیٹ تک جو بھی ہو اس کے اوپر اپنی تیاری کر لیں۔ یعنی عدالت نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی کہ ہم آپ کو ڈیلے نہیں کر سکتے، ہم اس کو آج ہی سنیں گے۔ تو اس میں سلمان صفدر صاحب نے بڑی زبردست قسم کے دلائل دیے، پوری سائفر کی انہوں نے ہسٹری بتائی کہ سائفر کیا تھا، کیسے آیا، کیا ہوا، اور اس پر امپلیمنٹ کیسے ہوا۔ اب دیکھیں یہ مین چیز، یہ جو سزا معطلی یا بیل کی سٹیج پر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کہ جی ایف آئی آر میں ڈیلے، اور اس میں جو میلا آئی ڈی ہے، اور یہ 3 4 5 قسم کے گراؤنڈز ہوتے ہیں جن کے اوپر جو ہے یعنی صفحہ مثل پر کوئی چیز ہے نہیں ہے، ریکور کچھ نہیں ہوا ملزم سے، تو یہ جو ہیں ساری چیزیں اس کے اندر بہت زبردست قسم کی فٹ ہوتی ہیں اس کیس میں، کہ یہ سزا معطل ہونے کے لیے باقی ساری چیزوں کو اگر چھوڑ دیں تو جس طریقے سے سزا دی گئی ہے وہ طریقہ کار ہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے سزا معطلی کیا، بلکہ یہ ایون کہ یہ ایف آئی آر ہی کویش کا یہ مقدمہ ہی خارج ہونے کا یہ کیس بنتا ہے۔ تو وہاں پر عدالت نے بڑا استفسار کیا کہ یہ جو گواہان ہیں ان کے بارے میں، کہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، پھر ان کے اوپر جرا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جرا کس نے کی، کیسے کی، تو ان کو سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ یہ جرا تو ہمیں کی نہیں، ہمارا موقع ہی نہیں دیا گیا، ہمارا حق ہی سلب کر لیا گیا جرا کا، اور خود سے ہی انہوں نے ایک وکیل کو، یعنی وہ وکیل جو سرکاری پراسیکیوشن ٹیم کا حصہ ہوتے تھے، انہی میں سے ایک کو کہا کہ آپ جرا کریں، اور چاندے کو اس کو سوال دیے کہ بس جی آپ نے یہ پوچھنا ہے۔ تو عدالت نے پھر اس کے اوپر بھی ریمارکس دیے کہ اگر فرض کیا انہوں نے ڈیفینس کونسل ادھر سے کھڑا کر لیا تھا تو اس کا بھی کام تو بنتا تھا کہ وہ پوری اپنی ڈیوٹی کرتے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا۔ پھر ملزمان کی بات دیکھیں، اعظم خان کو عدالت نے پوچھا کہ یہ ملزم سے یہ ادھر گواہ میں کیسے ہوئے، تو یہ پھر سلمان صفدر صاحب نے بتایا تو یہ تو پراسیکیوشن ہی بتا سکتی ہے کہ پہلے وہ ملزمان میں تھے اور پھر وہ خود ہی وہ جو پراسیکیوشن کے گواہ بن گئے۔ پھر اسی طرح اسد عمر جو ہیں ان کو بھی اس کیس میں نامزد پہلے اس میں کیا گیا، بعد میں اس کو بالکل ایسے ہی نکال دیا گیا، نہ وہ گرفتار ہوئے، نہ ان کے اوپر کوئی اور کاروائی ہوئی۔ تو اس طرح سے لے کے اب یہ نیکسٹ جو ہے ابھی سلمان صفدر صاحب کے یعنی عمران خان صاحب کے دلائل جاری رہیں گے منڈے تک، تو منڈے کو دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اوپر کیا کاروائی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک زبردست قسم